السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی پبلک اسفیئر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر، اور اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد میں، جہاں پر آپ میرے عکس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے اور وہ اب بھی جاری ہے۔ اس کانفرنس کا مقصد فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونا اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ گزشتہ روز سینیٹر مشتاق، جو کہ سابقہ سینیٹر تھے، ان کو یہاں پر اسلام آباد میں اپارا کے مقام پر گرفتار کیا گیا، کیونکہ انہوں نے احتجاج کیا تھا فلسطین کے حق میں۔ یہاں پر آج ایک بار پھر جو ہے فلسطین کے لیے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبوں سے لوگوں نے شرکت کی ہے، اور اس کا مقصد فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہاں پر ہم لوگوں سے بات چیت کریں گے کہ فلسطین میں جو اس وقت کی سچویشن ہے، اس حوالے سے یہ لوگ کیا کہنا چاہیں گے، اور جو فلسطین میں اس وقت معاملات چل رہے ہیں، اس میں پاکستانی حکومت کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ رضی بھائی، یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں مسلم ممالک کے درمیان جو یکجہتی فلسطین کی حقوق کی حمایت ہے، کتنی اہم کردار ہے؟ دیکھیے جی، صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو اس وقت فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس وقت 1,40,000 سے زائد فلسطینی یا تو شہید ہو چکے ہیں، یا زخمی ہو چکے ہیں، یا وہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ یہ وہ اعداد و شمار ہے جو ان کے پاس اویلیبل ہیں۔ اعداد و شمار اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ پچھلے 33 دن میں لبنان میں جہریت جاری ہے، 3,000 لبنانی شہید ہو چکے ہیں، 11,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ تو لبنان اور فلسطین کے لیے یہ آغاز ہے، یہ اختتام نہیں ہے۔ جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، اس کے بعد شام ہے، اس کے بعد عراق ہے، اس کے بعد سعودی عرب ہے، اس کے بعد دیگر ممالک، اردن ہے، مصر ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ وہاں پہ جو اس وقت مزاحمت ہے، ریزسٹنس ہے، وہ مزاحمت ہمارے اینڈ پر جنگ لڑ رہی ہے، ہمارے بیہاف پر جنگ لڑ رہی ہے، پوری امت مسلمہ کی جنگ لڑ رہی ہے۔ تو ہر مسلم ممالک کو یہ چاہیے کہ کم از کم وہ فرنٹ پہ آئیں، اور اس وقت صرف بیانات کی حد تک مذمت کرنے کے بجائے عملی اقدامات کر کے اہل فلسطین کی مدد کریں۔ سر، یہ بتائیں کہ ہماری حکومت، پاکستانی حکومت، فلسطین کی حمایت میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیے، اس وقت تو ہم جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ ایک ناک کی طرح کر رہے ہیں۔ جس کردار کے لیے ریاست وجود میں آئی، اور جس کردار کو واضح طور پر اس ریاست کا بانی جو تھا، جس نے ریاست کا قیام یعنی اس کی بنیادیں رکھی، اس نے واضح طور پر ہماری سامنے چیزیں رکھی ہیں کہ بھئی یہ اس ریاست اور پھر فلسطین ریاست کے ساتھ آپ کا کیا رول ہونا چاہیے، وہ پہلے سے روڈ میپ کے طور پر انہوں نے رکھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ریاست ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ ہم اس باتوں میں آ جائیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن، یا ہم یہاں پہ فلسطین کا جھنڈا کوئی اٹھائے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہو۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قائد اعظم کا نہ خواب تھا، نہ ان کا خیال تھا، نہ ان کی سوچ تھی۔ ہم یہ والی جو سوچ اس وقت اپنائی جا رہی ہے، اور ریاست جو جس طرح فلسطینیوں کے خلاف جو ہم احتجاج کرتے، پرامن احتجاج کرتے ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑ رہی ہے، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ جناح صاحب کے اس ویژن کے خلاف جا رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کردار پوری دنیا کو ادا کرنا، ہمیں شرم جو ہے جب دیکھتے ہیں دیگر ممالک کو، کینیڈا کو دیکھتے ہیں، دیگر ممالک کو دیتے ہیں، تو وہ سریعام کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے۔ ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ ایک ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، 2 لاکھ سے زائد لوگ کڈنیپ ہیں، غائب ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، بچے اس میں شامل ہیں، تو پھر ہماری جو خاموشی ہے اس پہ تو بہت سارے سوال اٹھ سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں پاکستان کو وہی رول پلے کرنا چاہیے جو جناح صاحب نے کہا، جو 73 کے سن میں ہوا اور اس سے پہلے ہوا۔ میرے خیال میں اس رول کے بغیر اگر آپ اس رول پہ آئیں گے کہ ہم فلسطین کا جھنڈا یہاں گناہ کبیرہ سمجھا جائے گا، یا ہم اس کو 2 اسٹیٹ سولوشن کے طور پر لے کے جائیں گے، تو یاد رکھیے گا ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ عوام آج بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم صہیونی طاقتوں کے خلاف ہر محاذ پر ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ سر، یہ بتائیں کہ ہمارے وزیر اعظم جب یونائٹڈ نیشن گئے، وہاں پہ اسرائیلی وزیر اعظم کی جب انٹرویو ہوئی، تو ہمارے وزیر اعظم نے ایوان سے جو ہے وہ چلے گئے وہاں سے، اور یہاں پر اب گزشتہ روز جیسے ہی سینیٹر مشتاق صاحب نے یہاں پہ ریلی نکالی، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان پہ انسداد دہشت گردی کا جو پرچہ تھا وہ بھی دے دیا گیا۔ ابھی حال یہ کہ وہ اڈیالہ جیل میں ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان میں اس طرح کیوں نہیں کرنے دیا؟ دیکھیں، آپ اندازہ لگا لیں کہ میں نے ابھی بھی تقریر میں یہ بات کی کہ ویسے تو شرماتی نئی نویلی دلہن ہے، اور شرماتا وہ شخص ہے جس نے کوئی جرم کیا ہو۔ شرمانا نیتن یاہو کو چاہیے تھا، نہ کہ وزیر اعظم کو چاہیے تھا۔ یہ وزیر اعظم سے آپ سوال کریں کہ آپ کیوں شرمائے تھے، کیوں آپ نے پلو جو ہے لپیٹا اور چہرہ ڈھانپ کر آپ سائڈ پہ ہو گئے؟ یہ تو نیتن یاہو کو شرمانا چاہیے تھا۔ ٹیررزم کون کر رہا ہے؟ بارود کی جنگ کون کر رہا ہے؟ بارود کا کاروبار کون کر رہا ہے؟
تو میرے خیال میں یہ سوال آپ ان سے ضرور پوچھیں. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ سینیٹر مشتاق کا قصور یہی ہے کہ وہ ظالم کے خلاف ظالم کو ظالم کہتا ہے, مظلوم کا ساتھ دے رہا ہے. تو آج مجھے حیرانی ہو رہی, پریشانی بھی ہو رہی, اور میں حیران ہوں کہ ریاست اور ریاست کے بڑے عہدیدار جو ہیں یہ کون سی سوچ بچار کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہم اب احتجاج بھی نہیں کر سکتے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ آج پاکستان جو ہے وہ انسانی حقوق کی جو پامالی یہاں پہ ہو رہی ہیں وہ ہم تقریباً تیسرے پوزیشن میں آ گئے ہیں. یعنی ہم سے نائجیریا اور میرے خیال میں ایک مالی ملک ہے وہ ہم سے پہلے ہیں, تیسرے نمبر پہ ہم آتے ہیں. تو جب یہ سٹیج تک ہم نے سارا کچھ پہنچا دیا ہے تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ دیگر لوگوں کو اٹھانا, آواز بلند کرنا گناہ کبیرہ اگر سمجھا جائے گا تو پھر یہ ریاست نہیں بلکہ ریاست کو ایک الگ سمت پہ لے کے جایا جا رہا ہے. ہم سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں, جب ظالم کو آپ للکارتے ہیں تو مصائب ہوتے ہیں, کانٹے راہ میں بہت ہوتے ہیں, لیکن سینیٹر مشتاق صاحب کی جدوجہد کو, اس کے ساتھ جو طلباء ہیں ان کی جدوجہد کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور ہم حکومت وقت سے بلکہ یہ گزارش کرتے ہیں کہ ایسا مت کریں, ایک نئے لاوے کو پکنے مت دیں, نقصان ہوگا, ریاست کو نقصان ہوگا. عوام کے دل جو ہے آج بھی فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں, نہ کہ اسرائیل کے ساتھ. آپ کی خواہش ہو سکتی ہے کہ اسرائیل کو اپنا جو ہے ایک قریبی دوست مانا جائے, جس طریقے سے آپ ماننے کی کوشش کر رہے ہیں, منوانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ آپ کی سوچ, آپ کا خواب ہو سکتا ہے, لیکن ہم اس خواب اور اس خیال کے ساتھ بالکل اگری نہیں ہیں. ہم آزاد فلسطین اور آزاد ریاست فلسطین جو ہے اس کے حمایتی اور حمایتی رہیں گے. فلسطین کی آزادی کی جدوجہد میں اہم ترین چیلنجز کیا ہیں؟ دیکھیے, سب سے بڑی بات ہے کہ دنیا بھر میں فلسطین کے حق میں اٹھنے والی آواز کو دبایا جا رہا ہے. اگر اس کو نہ دبایا جائے تو پھر دنیا کو معلوم ہوگا کہ پاکستان, نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مسلمان اور اب تو جو باقی کے مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی اسرائیل کی اس بربریت, اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا شروع ہو چکے ہیں, چاہے ان کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہے. اگر اسرائیل یا اس کے اتحادی دنیا بھر میں اگر عوام کی طرف سے جو رد عمل ہے, پرامن رد عمل, اس کو اگر نہ روکے تو پھر دیکھیں کہ دنیا بھر سے کس طرح آوازیں اٹھتی ہیں فلسطینیوں کے حق کے لیے. تو یہ اس کو آوازوں کو وہ کب تک دبائے گا, اور دبانے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. جس محاذ پہ وہ لڑ رہا ہے وہاں اپنے اخلاقی جو ان کی شکست ہے اس کو تسلیم کرے. یہ بتائیں کہ امت مسلمہ فلسطین کے معاملے پہ خاموش کیوں ہے, UNO کیوں خاموش ہے؟ دیکھیے, ہر ملک کی اپنی ایک اس کے مفروضی حالات ہیں اور ہم کسی بھی ملک کے حالات کو دیکھے بغیر, اس کی گہرائی پہ جانچے بغیر ہم کسی کے اوپر بات نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات درست ہے کہ جو ممالک فلسطین کی حمایت نہیں کر رہے ہیں, مسلمان ممالک, تو وہ اس کا جواب خود ان کو دینا چاہیے, اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے, کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو فلسطین کے لیے کھل کے آواز اٹھانی پڑے گی. جس طرح کے مختلف ممالک میں جو ریلی نکالی جاتی ہے, پاکستان میں سیف غزہ کمپین کے علاوہ کوئی ایسی تحریک جو اب تک کامیاب ہو, سیف غزہ کمپین بھی کامیاب نہیں ہو پا رہی, کیونکہ جیسے وہ لوگ کسی احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو یہاں پر انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے. ابھی بھی سینیٹر مشتاق کو گرفتار کیا گیا, تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میرا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت وقت اگر فلسطین کے حوالے سے جو بھی پالیسی رکھتی ہے, لیکن اگر عوام کی طرف سے پرامن احتجاج ہوتا ہے تو اس احتجاج کو نہ روکے, اس کے رکاوٹیں پیدا نہ کرے, اس کو پرامن طریقے سے ہونے دے. اب آپ کو کسی جگہ پر پسند ناپسند ہے تو الگ بات ہے, لیکن اگر عوام کی طرف سے پرامن احتجاج ہوتا ہے فلسطین کے حق کے لیے تو اس کو مت روکا جائے. جی ناظرین, پروگرام دی پبلک اسفیئر میں ہمارے ساتھ بات چیت کی شکیل قرار صاحب نے, ان کے ساتھ ساتھ ہرمیت سنگھ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان کے بعد ہمارے ساتھ رضوی طاہر صاحب نے بھی بات چیت کی اور ہمیں فلسطین کے بارے میں آگاہ کیا کہ امت مسلمہ خاموش کیوں ہے, اور یہ جو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اس کا مقصد کیا ہے, اس حوالے سے انہوں نے ہمیں آگاہ کیا. مزید اس طرح کے پروگرام دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ASFE ورلڈ TV کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عمیر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.